نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر شرک اصغر سے اتنے خوف زدہ کیوں تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میری امت بہت زیادہ شرک اصغر کے اندر ملوث پائی جائے گی۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 23630 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے سب سے زیادہ خوف جس چیز کا ہے اپنی امت کے شرک اصغر میں پائے جانے کا ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شرک اکبر تو ہمیں پتہ ہے کہ شرک اکبر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق اور مالک اور رازق ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الریا، اس سے مراد ریاکاری ہے۔ اذا جزی الناس باعمالہم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، بڑا ہی خطرناک معاملہ۔ اللہ کیا فرمائیں گے کہ بھئی جن لوگوں کے لیے تم نے اعمال کیے ہیں اب ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس تمہیں آج کوئی جزا دینے کے لیے، تمہیں اجر و ثواب دینے کے لیے کوئی معاملہ ہے۔ تو یہ شرک اصغر ریاکاری جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معاملے کو لے کے بڑے خوف زدہ ہیں اور بڑے پریشان ہیں، کیونکہ حضرات جی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا جس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو بھر رہے، لیکن ان گناہوں میں، ان برائیوں میں شرک نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اپنی رحمت کے ذریعے ان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن دوسری جانب نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، نیکیوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں، لیکن ان نیکیوں میں ایک ذرے کے برابر شرک شامل ہو گیا، شرک اکبر یا شرک اصغر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری اس نیکی کی بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انا اغن شرکا، یعنی شرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جس شخص نے شرک کیا اور ایسا عمل کیا جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی تو میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے کیے ہوئے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو شرک اصغر جس میں العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری بہت ساری امت جو ہے وہ ملوث ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ریاکاری کی نماز پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نماز پڑھی، یا نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ بھی فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بڑے لمبے قیام کر رہا ہے، بڑے لمبے رکوع سجدے کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔ تو لہذا حضرات ذی وقار وہ عمل جسے ہم عبادت کہتے ہیں،
اگر وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ہے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص کی اور اس کی ایسی عبادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی عبادت لوگوں کے منہ پہ مار دی جائے گی اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ بڑی مشہور زمانہ حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے بار بار بے ہوش ہو رہے، ایک مرتبہ حدیث بیان کرنے لگے، لیکن اس حدیث کی سنگینی کی وجہ سے اور اس کے معاملے کے خطرناک ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئی، دوبارہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بیان کرنے لگے، پھر یہی معاملہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر یہی معاملہ ہوا۔ لیکن ہم اس حدیث کو اتنی آسانی سے سن لیتے ہیں اور بیان کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم صرف الفاظ پڑھتے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے جو پس منظر ہے اور ان الفاظ کا جو نتیجہ ہے ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے نتائج کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے مطابق ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جن 3 بدبخت لوگوں کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، اس میں کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیکی کی ہے، لیکن ان کی وہ نیکی اگر رب کے لیے ہوتی تو یقیناً جنت میں اعلیٰ والا مقام ان کو مل جاتا، لیکن ان کی وہ نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی، شہرت حاصل کرنے کے لیے تھی، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان نیکوکار لوگوں کی وجہ سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے شہید بتا تیرے پاس ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کے اوپر تجھے بھروسہ ہے کہ تو جنت کو حاصل کر سکتا ہے؟ وہ شہید کہے گا اللہ تو نے ایک ہی جان دی تھی، تیری راہ میں قربان کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، اے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، جان قربان کرتے وقت تیری نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے خالق و مالک کو منانا ہے، میں نے اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور رب کی رحمت کو حاصل کرتے ہوئے میں نے جنت کا وارث بننا ہے، بلکہ شہید ہوتے وقت لڑتے وقت تیرے ذہن میں یہ بات تھی کہ لوگوں میں واہ واہ بلے بلے ہو جائے، نام پیدا ہو جائے، شہرت حاصل ہو جائے، مقصد ریاکاری تھا، اخلاص نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے اس بدبخت کے پاؤں میں زنجیریں ڈالو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ ذات جی وقار شہید ہونا بہت بلند رتبہ ہے، لیکن اگر یہ عمل رب کی رضا کے لیے ہے تو یقیناً کامیابی ہے اور رب کی خوشنودی کا سبب بننے والا ہے۔ لیکن دیکھیں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، نمود و نمائش، نیت غلط ہو گئی، انما الاعمال بالنیات، نیت فاسد ہوئی تو انسان جہنم کا ایندھن بنا۔ دوسرے نمبر پہ سخی پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے بتاؤ تمہارے پاس کون سا عمل ہے جو تجھے میرے قہر اور میرے غضب سے بچائے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا، میں تیری رضا کے لیے لوگوں میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، بندے تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، مال خرچ کرتے وقت تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بڑا سخی ہوں، لوگ تجھے بڑا فیاض کہے، لوگوں میں تمہیں شہرت حاصل ہو، نیک نامی حاصل ہو۔ لہذا دیکھیں نیت غلط ہوئی، مقصد ریاکاری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی فرشتوں اسے بھی زنجیروں میں جکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا لو۔ تیسرا قاری قرآن جو قرآن پڑھتا تھا، اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتا تمہارے پاس کون سا عمل ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے قرآن کی تعلیم دی تھی، میں قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو پڑھاتا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کذبتا، بندے تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں،
بلکہ تیرا مقصد یہ تھا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ کتنی سریلی آواز، کتنی پیاری آواز، جب یہ پڑھتے ہیں اڑتے پرندے رک جاتے ہیں، لوگوں پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے، خشیت الہی کی وجہ سے لوگوں کے دل ڈر جاتے ہیں، لہذا لوگوں میں واہ واہ بلے بلے ہو گئی۔ اگر تیرا مقصد یہ ہوتا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا ہے، تو آج تو قرآن پڑھتا جاتا اور جنت کے درجات چڑھتا جاتا۔ اگر تیرا مقصد رب کی رضا ہوتی تو پھر یقیناً تو جنت کے بلند و بالا مقام پہ فائز ہوتا۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، جو کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا مقصد بھی لوگوں میں نام پیدا کرنا تھا، فرشتوں اس بدبخت کو بھی زنجیروں میں جکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکو۔ تو عزیز دوستو، ریاکاری، نمود و نمائش، اور اگر شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم نیکی کر رہے ہیں تو پھر یہ نیکی ہمارے لیے وبال جان بننے والی ہے، ہمارے لیے ذریعہ نجات نہیں بن سکتی۔ تو اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اکثر و بیشتر آج ہمارے اعمال، ان کا انحصار ریاکاری کے اوپر ہے، ان کا انحصار لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ اگر ہماری نیکی کا مقصد رب کی رضا ہوگا تو پھر یقیناً کامیابی و کامرانی ہے۔ تو پھر یقینی طور پہ ہم شرک خفی، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہیں کہ میری امت جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اس فتنے کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے گی، اس کے اندر پائی جائے گی، تو لہذا اپنے آپ کو شرک خفی سے اور شرک اکبر سے محفوظ رکھنے کی رب کے حضور دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔